سلسلہ چل رہا تھا حضرت حسین ابن منصور حلاج کا۔ قسط نمبر 25 آپ تک پہنچی۔ آج انشاءاللہ قسط نمبر 26 کا آغاز کرتے ہیں۔ ابن دین کی اس تحقیق پر بعد میں آنے والے محققین نے سخت اعتراضات وارد کیے ہیں اور بہت سی روایتوں کو یکسر جھٹلا دیا ہے۔ آئندہ صفحات میں اس پر تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی نے علامہ ابن جوزی کی بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج شہر سوس میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بہت سے خطوط اور رکے پکڑے گئے جن میں رمزوں اور اشاروں میں باتیں لکھی ہوئی تھی۔ پھر حلاج کو بغداد بھیج دیا گیا۔ ایک اونٹ پر حلاج سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر اس کا غلام۔ راستے میں منادی پکارتا جاتا تھا، لوگوں دیکھ لو، یہ کرامتیوں کا ایک داعی ہے۔ یہ ہیں وہ تمام تاریخی روایات جن کی بنیاد پر علامہ سید سلیمان ندوی بھی حضرت منصور حلاج کو گمراہ، شہدہ باز، کافر، جھوٹا اور خدائی کا دعوے دار سمجھتے تھے۔ علامہ مصطفی نے کسی ایک مقام پر بھی حضرت منصور حلاج کی شخصیت کا دفاع نہیں کیا۔ دوسرے مورخین کی طرح علامہ کو حضرت منصور حلاج کے روزوں اور قصر نماز میں بھی دکھاوا نظر آیا، حالانکہ ایک عالم کی حیثیت سے ان کا فرض منصبی تھا کہ وہ حضرت منصور حلاج کی ظاہری عبادات کو تحسین کی نظروں سے دیکھتے، کیونکہ سب سے پہلے اعمال ظاہریہ ہی کسی کے مسلمان ہونے کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ مگر چونکہ سید سلیمان ندوی نے ایک خاص زاویے کے تحت مضمون تحریر کیا، اس لیے انہیں حضرت منصور حلاج شروع سے آخر تک بدترین مجرم اور لائق نفرت انسان نظر آتے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ علامہ ندوی کی مجبوری تھی کہ جب انہوں نے حضرت منصور حلاج کو ابو مسلم خراسانی، بابک خرمی اور مقنع خراسانی کی صف میں کھڑا کر دیا تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ حضرت منصور حلاج کی شخصیت میں بے گناہی کا کوئی پہلو تلاش کرتے۔ تاریخ لکھتے وقت غیر جان برقرار رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ جب کوئی مورخ یا محقق ایک دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس میں رنگ بھرنے کے لیے روایتوں کے انبار میں سے اسی روایت کا انتخاب کرتا ہے جب اس دعوے کو مضبوط ترین بنا سکے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کے ساتھ بھی یہی مجبوری تھی۔ امام الحرمین اپنی کتاب الشامل میں تحریر کرتے ہیں، مستند اور ثقہ راویوں میں ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ 3 آدمیوں نے باہم فیصلہ کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے اس سلطنت کو الٹ دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک نے ایک گوشہ لے لیا۔ جنابی کرامتی نے بحرین کا علاقہ لیا، ابن مقنع خراسانی ترکستان نکل گیا اور حلاج نے بغداد کے صوفے پر نظر جمائی۔ اس لیے حاکم بغداد نے اس پر موت کی سزا کا حکم لگایا۔ علامہ ابن خلقان نے یہ کہہ کر اس روایت کو مسترد کر دیا ہے کہ ابن مقنع خراسانی حضرت منصور حلاج سے بہت پہلے گزرا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی بھی علامہ ابن خلقان کی اس دلیل کو درست مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود اپنی بات پر قائم ہیں کہ روایت کا ایک حصہ غلط ثابت ہونے سے پورے واقعے کی تکذیب نہیں ہوتی۔ اس طرح سید سلیمان ندوی کی نظر میں حضرت منصور حلاج بھی اسی تحریک کے داعی تھے جس کا دعویٰ ابو مسلم خراسانی، بابک خرمی اور ابن مقنع کرتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کی شخصیات کا مختصر جائزہ لیں گے جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور جن لوگوں نے کی صف میں حضرت منصور حلاج جیسے محب اور جانباز صوفی کو جبراً کھڑا کر دیا گیا۔ ابو مسلم خراسانی ایک ایرانی سپہ سالار تھا جس نے امام ابراہیم کی محبت کے ایما پر خراسان میں بغاوت کا پرچم بلند کیا۔ مرو پر قبضہ کرنے کے بعد ابو مسلم خراسانی نے اپنی فوجوں کو بے در پہ شکست دی، یہاں تک کہ بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور پہلا عباسی خلیفہ صفح تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔ صفح کے دور حکومت میں ابو مسلم خراسانی کی طاقت بڑھتی چلی گئی، مگر صفح کے بعد اس کا بھائی منصور خلیفہ ہوا تو اس نے بڑی دشواریوں کے بعد ابو مسلم خراسانی پر قابو پایا اور پھر اس فتنہ گر انسان کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی کے ماننے والے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، خدا اس میں حلول کر گیا ہے۔
اسی عقیدہ کی بنیاد پر ابو مسلم خراسانی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے بعد بابک خرمی کا نام آتا ہے۔ 813 عیسوی اور 842 عیسوی کے درمیان عباسی خلیفہ مامون الرشید اور معتصم باللہ کے دور حکومت میں ایک نیم مذہبی اور سیاسی تحریک شروع ہوئی۔ تقریباً 25 سال تک یہ تحریک عالم اسلام کے لیے شدید پریشانیوں کا باعث بنی۔ اس تحریک کا بانی بابک خرمی تھا۔ وہ آذربائیجان میں پیدا ہوا۔ بابک کے باپ کا نام مطر تھا اور ایک کرائی کا سپاہی تھا۔ بابک اسی سپاہی کی ناجائز اولاد تھا۔ وہ 10 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہا۔ 18 سال تک اس نے مویشی چرائے، پھر دوبارہ ماں کے پاس آ گیا۔ اس زمانہ میں جاویدان بن سحرک خرمی قائد تھا۔ ایک دن جاوید بابک کو کی ماں سے ملنے آیا۔ اس نے 18 سال کی جوان کو دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جاوید اپنی جن عیارانہ صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا، وہی صفات بابک خرمی کے چہرے سے بھی روشن تھیں۔ جاویدان نے بابک کی ماں سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے حوالے کر دے۔ بابک کی ماں قائد کے حکم کو کس طرح ٹال سکتی تھی؟ وہ فوراً رضامند ہو گئی اور جاوید ان کی بیوی نے ایک نوجوان کو دے دیا۔ بابا کی ماں قائد کے حکم کو کس طرح ٹال سکتی تھی؟ وہ فوراً رضامند ہو گئی اور جاوید ان کی بیوی نے ایک نوجوان کو دیا تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ بابک خرمی اور جاوید ان کی بیوی کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر ایک دن جاوید دان بن سحرک اور ابو عمران میں خونریز جنگ ہوئی۔ جاویدان شدید زخمی ہو کر مر گیا۔ جاویدان کی بیوی ایک نہایت عیار ابو اللحاظ عورت تھی۔ اس نے شوہر کا دم نکلتے ہی اس تحریک کے حامیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے انتہائی اثر انگیز تقریر کی۔ لوگوں سنو، تمہارے قائد نے مرتے وقت میرے کان میں کہا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے مگر اس کی روح بابک کے جسم میں حلول کر گئی ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ میرے مرنے کے بعد بابک کی اطاعت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں میری روحانی تائید ہمیشہ حاصل رہے گی۔ جاویدان کی بیوی نے ایسا طلسمی افسانہ تراشا کہ اس گمراہ فرقے نے بابک کے آگے سر جھکا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک آوارہ نوجوان خرمیوں کا قائد بن گیا۔ پھر 201 ہجری میں بابک نے علم بغاوت بلند کیا اور آذربائیجان کی مسلم آبادی پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی املاک کو جی بھر کے لوٹا گیا اور بے شمار مسلم عورتوں اور بچوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا۔ اس بزدلانہ فتح کے بعد باقی خرمی بھی بابک کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے اور مقامی مسلمانوں کو اپنے جان و مال کے خوف سے مراغہ میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ بقیہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔